کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی تھی؟ کیا تم نے کبھی جلتے ہوئے خیمے دیکھے ہیں جہاں نہ مرد ہوں نہ محافظ، صرف پیاسے بچے، ڈری سہمی خواتین اور یتیمی کی چادر میں لپٹے سادات کے چراغ؟ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کو کربلا کے تپتے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ محترم ساتھیوں، ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے جو کچھ کیا وہ انسانیت کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ تمام شہادتوں کے بعد اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خیموں کو جلائے جانے والے واقعہ کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے کہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ اور پاک خواتین جو کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ہمراہ میدان کربلا میں خیمہ زن تھیں، ان کے خیموں کو کیوں جلایا گیا اور ایسا کرنے کا حکم کس بدبخت نے دیا اور وہ بدبخت کس صحابی رسول کا بیٹا تھا؟ کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ کیوں اور کس بدبخت نے لگائی تھی؟ کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے خیموں کو جنگ کے اختتام پر آگ لگا دی گئی تھی اور یہ ایک بہت دل خراش اور دردناک اور تکلیف دہ واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں تاریخی روایات مندرجہ ذیل باتوں کی جانب نشاندہی کرتی ہیں کہ ایسا گھناؤنا فعل کیوں کیا گیا۔ یزیدی فوج نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی عورتوں اور بچوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ان کے خیموں کو آگ لگا دی تھی۔ یہ عمل ان کے ظلم و جبر کی انتہا تھا تاکہ اہل بیت اطہار کو جسمانی اور نفسیاتی اذیت دی جا سکے۔ خیمے جلانے سے پہلے اہل بیت کے خیموں کو لوٹا بھی گیا، خواتین سے ان کے زیورات، چادریں اور سامان تک چھینا گیا۔ خیمے جلانا اس جرم کی تکمیل کا ایک قدم تھا۔ بچوں اور خواتین کو خوف زدہ کرنے کے لیے خیموں کو آگ لگائی گئی تاکہ وہ ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہوں، منتشر ہو جائیں اور ان پر ظلم کرنا آسان ہو جائے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب تمام شہدائے کربلا کے سروں کو قلم کر کے نیزوں پر چڑھا لیا گیا تو شمر بدبخت نے کہا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ امام سجاد کربلا کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند امام سجاد کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی اور وصیت فرمائی تھی کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے ہی میری نسل آگے بڑھے گی۔ تاریخ دان بیان کرتے ہیں کہ خیموں کو جلائے جانے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یزیدی بدبخت چاہتے تھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے آخری زندہ بچ جانے والے فرزند امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے، کیونکہ وہ بدبخت یہ جانتے تھے کہ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کربلا کے میدان سے زندہ بچ کر چلا گیا تو مسلمان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا اور ظلم کا بدلہ اس صورت میں لیں گے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہی یزید کے مقابلے میں لا کھڑا کریں گے۔ اس لیے وہ بدبخت امام زین العابدین علیہ السلام کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کے لیے ہی خیموں کو جلا رہے تھے۔ لیکن روایات میں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ خیموں کو جلانے کے بعد مال اسباب کو بھی لوٹا گیا تھا اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے بھتیجے امام سجاد المعروف امام زین العابدین کی طرف بڑھنے والے یزیدیوں کے ناپاک ارادوں کو اور ان کے ہاتھوں کو روکا اور انہیں ملامت کرتے ہوئے اس فعل سے باز رہنے کی نصیحت کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناپاک جسارت تو یزید بدبخت نے بھی کی تھی کہ جب کربلا کا یہ لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور وہاں پر امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو خوب ملامت کیا اور بھرے مجمع میں یزید کو رسوا کیا، اس کی تمام کارستانیاں اور اس کے سیاہ کرتوت دربار میں مجمع کے سامنے کھول کھول کر بیان کیے تو یزید بدبخت جو کہ معصوم اور مظلوم بن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے تو امام حسین علیہ السلام پر کوئی ظلم و ستم نہیں کروایا، میں نے تو ابن زیاد کو اور شمر کو یہ حکم دیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر کوئی ظلم نہ ڈھایا جائے۔ کہنے لگا کہ میں نے تو ان کو نصیحت کی تھی کہ یہ آل رسول ہیں،
ان کو زندہ سلامت میرے پاس لایا جائے تاکہ میں خود ان کے ساتھ گفتگو شنید کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کر سکوں۔ لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے بھرے ہوئے دربار میں اس بدبخت کو بے نقاب کیا، اس کی سازشوں کو، اس کی کارستانیوں کو، اس کے سیاہ کرتوت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو یزید بدبخت شرمندہ اور شرمسار ہونے کی بجائے غصے میں آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا کہ میں حسین کے اس بیٹے کو بھی قتل کروا دوں گا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا، اے یزید بدبخت، کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں شیر خدا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ اور میرے بھائیوں نے تیری فوجوں کے جھتوں کو واصل جہنم کیا ہے، اور تو اس بھرے مجمع میں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد چشم و چراغ کو بھی بجھانا چاہتا ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے بھی مزید آگے بڑھ کر یزید کو خوب ملامت کیا اور کہا کہ تو خاندان اہل بیت پر جو ظلم و ستم کر چکا، اب تو یہ بھی چاہتا ہے کہ حسین ابن علی المرتضیٰ علیہ السلام کے اس واحد بچ جانے والے بیٹے کو بھی ختم کر کے ان کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے سے پہلے، ان کو قتل کرنے سے پہلے تجھے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ شیر خدا کی یہ بیٹی کے الفاظ ایسے تھے کہ یزید بدبخت کچھ نہ کہہ سکا، اور اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ کربلا کے اس قافلے کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ بھیج دے۔ چنانچہ یزید بدبخت نے اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں اس قافلے کو مدینہ منورہ بھیجنے کے انتظامات کروانے شروع کر دیے۔ علامہ طالب جوہری روایت کرتے ہیں کہ تاریخ طبری اور ابن خلدون کی تواریخ میں خیموں کو جلانے والے بدبخت یزیدی کا نام آیا ہے، اور وہ بدبخت یزیدی کوئی اور نہیں بلکہ خولی بن یزید ہے۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے شمر کے کہنے پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابن زیاد نے شمر کو حکم دیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کر کے دمشق بھجوا دیا جائے، اور شمر ملعون نے خولی بن یزید کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ خولی بن یزید نے امام علی مقام امام حسین کے سینے اقدس پر بیٹھ کر آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا تھا، اور پھر بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ شمر نے خولی بن یزید کو امام حسین علیہ السلام کا سر دمشق میں یزید کے پاس پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ لیکن بعض تاریخ دان یہ روایت کرتے ہیں کہ خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کا سر قلم نہ کر سکا اور کانپنے لگا، اور پھر شمر ملعون نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر دیا تھا۔ لیکن خیموں کو جلانے میں خولی بن یزید ہی ملوث تھا، اس پر تمام تاریخ دانوں کا اجماع ہے۔ اور پھر یہ خولی بن یزید جب مختار سقفی کے ہاتھ چڑھا تو اس نے اس کا بڑا دردناک اور عبرتناک حشر کیا تھا۔ خولی بن یزید کے گھر پر جب مختار سقفی کے سپاہی اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو خولی بن یزید اپنے گھر میں ایک جگہ پر چھپ گیا۔ مختار سقفی کے سپاہیوں نے خولی بن یزید کی بیوی سے پوچھا کہ خولی کہاں ہے؟ تو خولی بن یزید کی بیوی، جو کہ خود محب اہل بیت تھی اور خولی کی حرکتوں سے اور اہل بیت پر ڈھائے جانے والے مظالم سے بے حد ناراض تھی، اس نے اپنی زبان سے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ خولی بن یزید کہاں ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے اشارے سے مختار سقفی کے سپاہیوں کو اپنے شوہر خولی بن یزید کے چھپنے کی جگہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یوں خولی بن یزید کی بیوی کے بتانے پر مختار سقفی کے سپاہیوں نے خولی بن یزید کو گرفتار کیا اور مختار سقفی کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ خولی بن یزید نے مختار سقفی کے سامنے منت سماجت شروع کر دی اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن مختار سقفی نے کہا کہ اگر میں تجھے معاف کر دوں گا تو بروز محشر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد مختار سقفی نے حکم دیا کہ خولی بن یزید کو اس کے سر کو قلم کر دیا جائے، اور خولی بن یزید کو مختار سقفی کے حکم پر واصل جہنم کر دیا گیا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔